السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹرانسفر آف پراپرٹی کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اس لیکچر میں ہم سیکشن 44, 45 اینڈ 46 ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی گو ہیڈ اینڈ ہٹ دا سبسکرائب بٹن. تو چلیے جی, سیکشن 44 میں کیا ہے؟ ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی بائی کو اونر. دیکھو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹرانسفر بائی اے پرسن یعنی ہو از دا ریئل اونر, اس کے بعد اسٹینسیبل اونر ہم نے ڈسکس کی, اور ابھی جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی بائی کو اونر, جو کہ وہ شریک ہے. یعنی ایسی پراپرٹی کی ٹرانسفر جس میں یعنی کوئی ایسا شخص پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے جس میں کسی اور کا بھی یعنی کیا ہے, شیئر ہے, حصہ ہے, یا کوئی ایسی مشترکہ اونر جو ہے ایک پراپرٹی کو ٹرانسفر کر رہا ہے. تو چلیے جی, اس کے لیے اصول کیا ہے؟ کیا ایک مشترکہ اونر جو ہے پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ When a property is owned by two or more persons and any one of them want to transfer his share in the property, can transfer his share, but following conditions must be considered to the validity of the transaction. دیکھیں, پہلا اصول یہ ہے کہ جنرل رول یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی کو اونر ہے وہ اگر اپنا شیئر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے وہ شیئر ٹرانسفر کر سکتا ہے, لیکن وہ اس صورتحال میں وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکے گا اگر یعنی ان فالوئنگ کنڈیشن میں یعنی وہ پراپرٹی پورا اترتا ہو. when a co-owner is going to transfer his share in the immovable property, then he can only transfer such part of the property which is certain and specified to be his share. دیکھو, ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو دو اشخاص جو ہیں کو اونر ہیں, یعنی دو اشخاص مشترکہ طور پر اس کو اون کرتے ہیں. ابھی بات یہ ہے اگر کوئی ان میں سے ایک شخص پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو وہ پراپرٹی کو ٹرانسفر اپنی حصے کو ٹرانسفر کر سکے گا اگر وہ اس کا حصہ جو ہے اس سے سیپریٹ کر دیا گیا ہو. یعنی اگر دونوں کا جو پراپرٹی ہے سیپریٹ کر دیا گیا ہو اور مینشن کر دیا گیا ہو, اسپیسیفائڈ کر دیا گیا ہو, سرٹن کر دیا گیا ہو کہ بھئی یہ آپ کا شیئر ہے, تو اس وقت جو ہے وہ اس شیئر کو وہ اپنی اس شیئر کو ٹرانسفر کر سکے گا وہ کو اونر. ابھی بات یہ ہے, دوسری بات ہے when the property belongs to undivided Hindu families. دیکھو, جب کوئی پراپرٹی اگر انڈیوائڈ غیر منقسم ہونے والی فیملی سے تعلق رکھتا ہو اور جوائنٹ فیملی, اور وہ کیا یعنی جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہو, and the property is transferred to a person who does not belong to the co-owner's family. In such case, keeping in view the public policy, the transfer will not be a valid transfer. دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ شخص پراپرٹی وہ کو اونر اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے لیکن ایک ایسے شخص کو ٹرانسفر کر رہا ہے جو کہ وہ یعنی وہ خود جو ٹرانسفرر ہے وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے جو انڈیوائیڈڈ فیملی ہے, اور دوسری بات ہے اس پراپرٹی کی نیچر ایسا ہے کہ یعنی اگر اس کو ٹرانسفر کیا جائے کسی ایسی شخص کو یعنی ایک ایسی انجان شخص کو جو کہ اس انڈیوائیڈڈ فیملی سے تعلق نہیں رکھتا, ان کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتا, یا مسلم جوائنٹ فیملی سے ان کی کوئی رشتہ نہیں ہے, اگر اس پراپرٹی کی نیچر ایسی ہے جس کو اگر ایک انجان شخص کو اگر ٹرانسفر کیا جائے تو وہاں ان کے لیے مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے, یعنی پبلک پالیسی کی اگینسٹ ہے. یعنی اگر وہ یعنی اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے اس نیچر کی ہے جس سے یعنی اس کی یعنی
وہ ہے یعنی اس کی گھر کی جو وہ ہے یعنی جو پردہ کرتے ہیں مسلمس، اور اس طرح یعنی ان کی جو ڈسٹرب ہوتی ہے فیملی لائف، تو اس وقت جو ہے وہ ایسی شخص کو جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتی، اور ایسی شیئر کو وہ کسی ایسی یعنی ان نون شخص کو پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتی، وہ شیئر ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے the transferee will have to accept the burden of the property۔ دیکھو اگر وہ پراپرٹی انہوں نے اپنی شیئر ٹرانسفر کر دی، اگر اس میں اگر کوئی برڈن ہے یا اس پر کوئی بھی ذمہ داری ہے جو کو اونر نے پہلے اس پراپرٹی کو خریدتے وقت جو کو اونر کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اس کو بھی ٹرانسفر ہوگی۔ the transferee is bound to buy only the property or share which belongs to the transfer۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ بھئی جو ٹرانسفری ہے، جو خریدنے والا ہے، اس پر لازم ہے کہ بھئی وہ پراپرٹی کو خریدتے وقت وہی پراپرٹی لے لے جو کہ وہ جوائنٹ اونر ہولڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر جوائنٹ اونرز کی جو پراپرٹی سے زائد یعنی پراپرٹی وہ حاصل نہ کرے، پھر اس کو مسئلہ یعنی ہوگی کیونکہ گڈ ٹائٹل اس کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے سیکشن 45 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی، جوائنٹ ٹرانسفر فار کنسیڈریشن۔ جوائنٹ ٹرانسفر فار کنسیڈریشن سبجیکٹ ٹو دا کنٹریکٹ ٹو کنٹری، اگر اس کے علاوہ کوئی اور یعنی کنٹریکٹ نہیں ہے۔ دیکھو اگر جوائنٹ اونر اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے فار کنسیڈریشن، تو پھر کیا کہہ رہا ہے، سبجیکٹ ٹو دا کنٹریکٹ ٹو کنٹری، اگر اس کے علاوہ اگر کوئی کنٹریکٹ نہیں تو یہ سیکشن اپلائی ہوگا۔ آر کیپنگ ان ویو دیئر شیئر ان دا پراپرٹی دے ول گیٹ ایکول انٹرسٹ فرام دا ٹرانسفر۔ دیکھو کوئی ایسی پراپرٹی وہ کیا کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو کہ کو اونر ایسی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہے ہیں جو کہ وہ مشترکہ طور پر دو اشخاص پراپرٹی کو ہولڈ کرتے ہیں اور وہ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر انہوں نے کوئی اس کے علاوہ کوئی کنٹریکٹ نہیں کی تو دونوں کو اپنے ایکولی شیئر ملیں گے، ایکولی شیئر ملیں گے۔ اگر انہوں نے اس کے علاوہ اگر کوئی کنٹریکٹ نہیں کی اور دونوں کو اونر کا جو ہے جتنے بھی کو اونرز ہیں ان کی اگر ایکول شیئر ہو اس پراپرٹی کو تو ان کو ایکول پیسے ملیں گے۔ اگر انہوں نے ایسی یعنی پراپرٹی یعنی مشترک پراپرٹی اگر انہوں نے ٹرانسفر کی ہے تو ان کو یعنی ایکول شیئر ملیں گے، اگر انہوں نے کوئی کنٹریکٹ اس کے علاوہ نہیں کی ہو۔ اس کے علاوہ سیکشن 46 ہے ٹرانسفر فار کنسیڈریشن بائی پرسن ہیونگ ڈسٹنٹ انٹرسٹ سبجیکٹ ٹو دا کنٹریکٹ ٹو کنٹری دے ول گیٹ شیئر اکارڈنگ ٹو دا شیئر ٹو دیئر انویسٹمنٹ۔ دیکھو اگر کوئی ایسی پراپرٹی خرید رہے ہیں یعنی ایک ایسی منی سے جس کا دو شخص مشترکہ طور پر کیا کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل میرے والد کی جو ہے مجھے پیسے ملتے ہیں وراثت میں 4 لاکھ روپے اور میرے 2 بھائی اور ہیں۔ ابھی جو ہے میں پراپرٹی خریدتا ہوں 5 لاکھ کا، جن میں 4 لاکھ میں کیا کرتا ہوں یعنی اپنی میرے والد کی یعنی ہمارے والد کی طرف سے جو یعنی ہمیں وراثت میں جو 4 لاکھ روپے ملے ہیں ان کو ڈال دیتا ہوں اور 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں، یعنی ٹوٹل پراپرٹی میں خریدتا ہوں 5 لاکھ کا، تو میرے 2 بھائیوں کو یعنی ایکول شیئر ملے گی، لیکن مجھے یعنی کیونکہ میں نے 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے ڈالا ہے اس لیے جو ہے یعنی ان سے مختلف شیئر مجھے ملے گی، یعنی میرے بھائیوں سے یعنی زیادہ شیئر مجھے ملے گی۔ ہاں اگر ہم یعنی سبجیکٹ ٹو کنٹریکٹ ٹو کنٹریکٹ اگر میں نے یعنی اس کے علاوہ ان سے میں نے یہ کیا تھا یعنی اپنے بھائیوں سے یہ کیا کیا تھا، کنٹریکٹ کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ بھئی کہ ہمارے درمیان یہ پراپرٹی ایکولی یعنی کیا ہوگی یعنی وہ تقسیم ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر وہ کنٹریکٹ نہیں ہے تو یہ سیکشن اپلائی ہوگا، یعنی میں نے زیادہ پیسے دیے تھے اس لیے مجھے یعنی میرے بھائیوں سے کیا
مختلف شیئر ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آیا ہے لائک ضرور کریں, ڈس لائک کر سکیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ, بائے.